بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 جنوری 2021 اور منگل کا روز۔ آج دن بھر کی جو اہم خبروں کی بات کی جائے تو اس میں عمران خان کا جو کابینہ کا اجلاس ہے وہ اہم خبر ہے۔ اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی 2021 کی پہلی پریس کانفرنس نے آصف غفور اور ابھی نندن کی یاد تازہ کر دی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے پاکستان کی مختلف عدالتوں کے اندر جو کیسز سنے جا رہے ہیں تو اس میں سے کچھ اہم کیسز کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اگر بات کی جائے عمران خان کے کابینہ اجلاس کی تو آج جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس کے اندر عمران خان نے واضح طور پر اپنے جو وزراء ہیں ان سب کو واضح کر دیا کہ آپ حکومت کی اونرشپ لیں ورنہ استعفیٰ دے دیں، اور جو لوگ استعفیٰ نہیں دیں گے انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ ان کو جو ہے وہ کابینہ سے نکال دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ حکومت کے اندر آئے ہیں اور آپ کا کام ہے کہ آپ عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور اس کے علاوہ انہوں نے مختلف جو وزراء ہیں ان کو بھی مختلف قسم کے ٹاسک دیے، جس میں سب سے پہلے جو انہوں نے ٹاسک دیا تھا وہ اسامہ ستی قتل کیس جو ہے اس کے بارے میں وزیر داخلہ جو ہیں شیخ رشید ان کو دیا، اور ان کو کہا کہ وہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ خصوصی دلچسپی لیں اور اس کیس کا جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچائیں، اور یہ جو قتل کیس ہے یہ اپنی ایک مثال ہونی چاہیے تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ اس سے عبرت پکڑیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو براڈ شیٹ لیکس ہوا ہے یہ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ براڈ شیٹ کے بارے میں وزیر اطلاعات جو ہیں شبلی فراز ان کو ٹاسک دیا کہ آپ عوام کے اندر آگاہی جو ہے وہ پیدا کریں اور لوگوں کو جو اصل صورتحال ہے اس سے آگاہ کریں، اور جس طریقے سے منفی پروپیگنڈا اپوزیشن کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پروپیگنڈا کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور میڈیا میں جا کر اس کی تمام جو حقیقت ہے براڈ شیٹ کی یہ عوام کے سامنے لے کر آئیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے دن بھر کے جو مختلف کیسز ہیں اس میں نعیم بخاری کا ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہے کہ جس میں نعیم بخاری کی جو بطور چیئرمین پی ٹی وی ان کو چیلنج کیا گیا ان کی تقرری کو، تو وہ کیس جب سنا گیا تو کہا یہ جا رہا اطلاعات ہیں کہ نعیم بخاری جو ہیں وہ دشمنوں کو سرپرائز دیں گے، اور جو جس طریقے سے ان کو عمران خان لے کر آئے ہیں کہ وہ آ کر پی ٹی وی کا جو نظام ہے اور جو مافیا یہاں پر کام کر رہا ہے جس طریقے سے منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے تو اس مافیا کو ختم کرنے کے لیے وہ ان کو لائے ہیں، لیکن ان کی جو تقرری ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم کیس ہے۔ اب یہ اس کیس کی جو سماعت ہے اگلی وہ 2 دن بعد جو ہے وہ ہوگی۔ جبکہ جو شہباز شریف کا جو کیس تھا اس کے اندر پھر سے ایک بار بدنظمی جو ہے وہ عدالت کے باہر ہوئی، اور جو نون لیگی گلو بٹ ہیں انہوں نے عدالت کا باہر جو ہے وہ شور شرابہ ہلڑ بازی کی، تو اس کی وجہ سے جو عدالت کے اندر جو جج صاحب تھے انہوں نے شہباز شریف کو آج پھر جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ان کو سمجھایا کہ آپ جو ہیں وہ اس طریقے سے نہ کریں اور لوگوں کو اکٹھا نہ کریں، اس طریقے سے امن کا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ تو انہوں نے پچھلی بار بھی وارننگ دی تھی، اس بار انہوں نے لکھوا دیا کہ اگر اگلی بار بھی اسی طریقے سے آتے ہیں لوگ اور آ کر ہلڑ بازی کرتے ہیں اور عدالت کا ماحول خراب کرنے کی اور عدالت کے جو کارروائی ہے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں، تو انہوں نے کہا کہ رینجرز جو ہیں وہ اس کے اوپر ایکشن لیں، اور جس طریقے سے جو بھی مجرم ثابت ہوگا یا جو بھی مجرم ہوگا اس وقت ہنگامہ آرائی کا اس کو جو ہے وہ پکڑا جائے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ جو صدر زرداری ہیں ان کی جانب سے بھی مختلف قسم کا جو درخواستیں ہیں وہ دائر کی گئیں، لیکن اگر آصف جو ہیں حاجہ آصف ان کی بات کی جائے تو آج کی جو لیٹسٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہر کسی کے فرنٹ مین جو ہیں وہ گرفتار ہو رہے ہیں، تو حاجہ آصف کی فرنٹ مین جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور وہ ہیں کشمالہ طارق، اور بتایا جا رہا ہے کہ نیب ذرائع بتا رہے ہیں کہ
ان کے اکاؤنٹ کے اندر 12 کروڑ روپے جو ہیں وہ حاج آصف کی جانب سے منتقل کیے گئے۔ اور یہ مزید جو ڈیٹیل ہے وہ آئندہ چند دنوں میں جیسے جیسے سامنے آئے گی تو مزید جو انکشافات ہیں وہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ مریم نواز جو کچھ دنوں سے 2-3 دن سے خاموش ہو گئی ہیں، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو مریم اور صفدر جو ہیں انہوں نے جا کر مزار قائد کی بے حرمتی کی تھی، اور انہوں نے وہاں پر جا کے ہلڑ بازی کی تھی اور ایک عجیب سا جو ہے وہ پیدا کیا تھا ماحول، تو اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے جسے کسی حکومت سندھ نے اس معاملے کو رفع دفع کر دیا تھا، اور جو کوئی سیریس ایکشن نہیں لیا تھا، لیکن ابھی ان کے خلاف جو ہے وہ ایک درخواست جو ہے وہ جو انتظامیہ ہے مزار قائد کی، اس کی جانب سے جو درخواست ہوئی ہے اس میں ان کو طلب کر لیا گیا ہے، اور اب ان کو جو امید یہ ہے اور لگتا یہ ہے کہ جواب دہ ہونا پڑے گا اور اس کیس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آخری خبر کے بارے میں اگر بات کی جائے تو جو مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ مولانا صاحب اور پی ڈی ایم جو ہیں وہ پنڈی آنے کا جو ہے وہ اعلان کر چکے ہیں، تو انہوں نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہ پی ڈی ایم کو تو آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ آئیں گے مولانا صاحب کو ہم چائے پانی پلائیں گے اور ان کی خاطر تواضع کریں گے۔ جب یہ بیان پہنچا مولانا صاحب کے پاس، تو مولانا صاحب نے پہلے تو اس کو ازراہ مذاق لیا، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ تو خود پیزے کھائیں اور ہمیں آپ صرف چائے پانی پہ ترخوا دیں، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب بعد میں ان کے جو دوست احباب نے ان کو سمجھایا کہ یہ جو بات ہے اس کو سمجھیں، کیونکہ جو ابھی نندن ہے، ابھی نندن بھی جب پاکستان آیا تھا تو پاکستان آرمی نے اس کو چائے پلائی تھی، اور اس کے بعد ان سے پوچھا تھا کہ بتاؤ بھائی چائے کیسی ہے، تو اس نے کہا تھا the tea was fantastic۔ سو مولانا صاحب کو سمجھایا جا رہا ہے بہت سافٹ الفاظ میں، اور جی ایچ کیو کی جانب سے تیاری کر لی گئی ہے کہ ان کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اپ ڈیٹ کیا جائے۔ سو مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جب بعد میں یہ بات سمجھ آئی اور ان کو آصف غفور جو ہیں وہ یاد آ گئے اور ابھی نندن کی یاد تازہ ہو گئی، تو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ شاید وہ جو ہیں اپنا جتنا بھی طرز عمل ہے وہ درست کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کیونکہ جو پی 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 ہے اس نے تو انہوں نے تو اعلان کر دیا ہے کہ جی ہم تو پنڈی نہیں جائیں گے، پی 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 تو پنڈی نہیں جا رہی۔ اس کے بعد جو ہے وہ نون لیگ جو ہے اس نے بھی فوج سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ اب رہ گئے مولانا، تو مولانا بھی انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ اپنے جو طرز عمل ہے اس کے اندر بہتری لائیں گے، اور امید ہے کہ جو یہ ملک کے اندر سیاسی کیوس کی جو سچویشن ہے یہ بہت جلد حل ہو جائے گی۔ یہ تھی آج کے دن بھر کی اہم خبریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔